انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی دو ضرورتیں ہیں، ایک دنیاوی ضرورت، ایک دینی ضرورت۔ دنیاوی ضرورت اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو میں پورا کروں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو زمین کے اوپر چلتا ہے مگر اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو تمام انسانوں کا رزق یعنی جس چیز کی ضرورت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پڑتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ اور دوسری ضرورت ہے دینی ضرورت، اخروی ضرورت، یعنی اعمال صالحہ، اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے آخرت میں ثواب اور عذاب کا مرتب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو ہر حال میں جنت میں داخل کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کی محنت کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو تم کو جنت نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان دینے کی جگہ ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو جو دنیا کے دارالامتحان ہوتے ہیں، جہاں پر امتحان ہوتا ہے، وہاں پر جو اسٹوڈنٹس اور طلباء جو آتے ہیں امتحان دینے کے لیے، ان کی جو فطری ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اسکول والوں کی ہوتی ہے اور مدرسے والوں کی ہوتی ہے۔ مثلا کسی طالب علم کو پانی پینے کی ضرورت پیش آ گئی، پیاس لگنے لگی، تو اسکول والے پانی کا انتظام کرتے ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر قضاء حاجت کی اور استنجے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کا بھی انتظام رہتا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے تو پنکھوں کا انتظام بھی کس کے ذمے ہوتا ہے؟ اسکول والوں کے ذمے ہوتا ہے۔ غرض جو انسان کے جسم کی ضروریات ہوتی ہیں، جہاں پر امتحان ہوتا ہے وہ وہاں کے ذمہ دار لوگ اس کا پورا بندوبست کرتے ہیں، لیکن تمام سوالات صحیح طریقے سے حل کرنا اس کی ذمہ داری وہ نہیں لیتے۔ یہ لیتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں پر امتحان دو، ہمارے اسکول میں امتحان دو، سارے پرچے بالکل تمہارے صحیح سلامت ہوں گے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس طالب علم کی محنت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کر کے آیا ہوگا، اس نے اچھی طریقے سے تیاری کی ہوگی تو تمام سوالات کو حل کر لے گا، اور اگر اس آدمی نے، اس طالب علم نے تیاری نہیں کی ہوگی تو وہ تمام سوالات کو حل نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ امتحان دینے کے لیے جن چیزوں کی اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اس کا ذمہ خود لے لیا ہے کہ تمہارے کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی سب چیز کی ذمہ داری میری ہے، لیکن تم دنیا کے اندر اعمال صالحہ صحیح کرو گے، اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو جو ہے اپنی خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کو ملے گی۔